الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ خود لے کے دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داریوں کے کیا حال ہے، کیا ہم واقعی رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں یا توڑنے والے ہیں۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو رشتے ناطے کاٹے گا یا توڑے گا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ رشتہ داریاں توڑنا حرام ہے، جیسے ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے ہم زنا کو حرام سمجھتے ہیں، دوسری اور چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ رشتہ داری نہیں توڑی جا سکتی، اور رشتہ داری میں وہ سارے رشتے آ جاتے ہیں، ننیالی رشتے ہیں، ددیالی رشتے ہیں، خون کے جو رحم کے رشتے ہیں، وہ سارے رشتے۔ تو ان رشتوں کو کسی بھی حال میں نہیں توڑا جا سکتا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ دوست کے ساتھ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کسی دوست کو چننا چاہیں، فلاں کو دوست رکھنا چاہیں، آپ کی چوائس۔ فلاں کو آپ دوست نہیں بنانا چاہتی، اٹس یور چوائس، کوئی بات نہیں۔ لیکن رشتہ داریوں کے ساتھ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ فلاں کا مزاج مجھ سے نہیں ملتا، فلاں بڑی بد اخلاق ہے، فلاں کے ساتھ تو میری بنتی نہیں، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں نبھاتی۔ یہ ایکسکیوز ہم نہیں دے سکتے۔ ہر حال میں رشتے نبھانے ہیں، نہ تو یہ رشتہ داری ہم نے چوز کی ہے، ہم نے تو نہیں چوز کی نا کہ فلاں میری خالہ بنے گی، فلاں میرے ماموں ہوں گے، فلاں میری اماں بنے گی یا ابا، یہ ہم نے نہیں چوز کیا، اللہ نے یہ بنائے ہیں رشتے ہمارے لیے۔ تو نہ ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں نہ ہی بدل سکتے ہیں، یہ بات سمجھ جائے۔ یہ نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، بس نبھانا ہی نبھانا ہے ان رشتوں کو۔ اور صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ہر صورت میں۔ اگر وہ رشتہ کاٹتے ہیں، وہ بدسلوکی کرتے ہیں، وہ بد اخلاقی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، وہ تعلق کو توڑتے ہیں، تب بھی ان کا حق ادا کرنا ہے اور ان کے ساتھ رشتے کو جوڑے رکھنا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی، کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور یہ ہم جز 1 سے سیکھ رہے ہیں آج کی بات میں، آج کی آیت میں، کہ ہم نے رشتوں کو جوڑے رکھنے والے بننا ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا عمل شیطان کا ہے، تو کیا ہم شیطان بننا چاہیں گے؟ رشتوں کو توڑنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اور بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی، اصل رشتہ داری کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی یا بدسلوکی وغیرہ کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ ہے اصل رشتہ داری کا مفہوم۔ احسان کے بدلے احسان کر دینا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ فلاں رشتہ دار آپ کو بھی تحفے دیتا ہے، آپ کو دعوتیں دے کر بلاتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، ان ریٹرن آپ بھی دعوت پہ بلا لیتے ہیں، بڑی اچھی بات کر لیتے ہیں، آپ بھی اس کے کام آتے ہیں، وہ آپ کے کام آ رہے ہیں۔ اس میں کیا بڑپن ہے؟ یہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ بتائیں آپ۔ یہ تو احسان کے بدلے احسان، برابری کا بس معاملہ ہو رہا ہے۔ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ سے تعلق ہی توڑنا چاہتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، آپ کو طعنے دیتا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ رب کی رضا کے لیے اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اصل ڈیفینیشن یہ ہے صلہ رحمی کا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیں یہ بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے ہم نے دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے ہوں گے؟ صبر، تحمل، برداشت اور درگزر۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہونا، اور ایک چیز ایڈ کر لیں، نو ایکسپیکٹیشنز، ان سے کوئی امیدیں وابستہ نہ رکھیں۔ دل تب ہی ٹوٹتا ہے جب ہم زیادہ ان سے امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ فلاں میرے کام آئیں گے، فلاں میری اتنی عزت دیں گے، میں گھر جاؤں گی تو مجھے ادھر بٹھائیں گے، یا مجھے یہ پیش کریں گے، یا مجھے وہ دیں گے۔ جب ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں اور وہ امیدیں نہیں پوری ہوتی تو دل ٹوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلا صبر، ان کی طرف سے جو بھی اذیتیں ہوں، برداشت،
درگزر معاف کر دیں، دل بھی صاف رکھنا ہے اور کوئی ایکسپیکٹیشن، کوئی امیدیں ان سے نہیں رکھنی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری رحم جو ہے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی کہتی ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، اور جو مجھے کاٹے اسے اللہ کاٹے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ سے کٹ کر بھی کہیں ہم ایک اپنی خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اللہ سے کٹ کر؟ ورنہ رزق تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ فرعون کو دیکھیں، کیا کچھ نہیں دیا تھا، تو کھانا پانی تو ہر کسی کو مل رہا ہے۔ اگر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی تو پھر کیا ان لوگوں کو دی جاتی؟ تو اصل چیز ہے، آپ دیکھیں جب آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کو ملتا ہے، اور اس سے آپ کی زندگیاں پرسکون ہوتی ہیں، اس سے فتنے فساد ختم ہوتے ہیں۔ اور اتنی بڑی بد دعا ہے کیا کہ جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، اور جو مجھے کاٹے اسے اللہ کاٹے۔ تو اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہم چاہتے ہیں تو رشتہ داریوں کو ہمیں نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ذلت ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ یعنی ویسے تو خدمت جوانی میں بھی کرنی ہے، لیکن خاص طور پہ بڑھاپے کا یہاں پر پہلا حق جو ہے رشتہ داری میں ماں باپ کا آتا ہے۔ تو جو اولاد اپنی ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، تو یہ ایک بہت ہی ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے جنت سے محروم رہ سکتا ہے انسان۔ اور اس میں اتنی بڑی فضیلت بھی ہے، جہاں اتنی وعید آئی ہے کہ ان کے لیے جنت میں یہ داخل نہیں ہو سکتے، یہ یعنی رشتہ داری کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں تاخیر، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق میں اضافہ کرے، ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، برکتیں دے، لمبی عمر ہو، اچھا رزق ملے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ بھولیں، ان کی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں۔ اگر وہ کاٹتے ہیں تو آپ ان سے جڑیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت ساری حدیث ہیں، ایک ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو چلیں اس کا جواب ہم حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ یعنی اگر رشتہ داری کے ان کی اگر برا رویہ ہے، اس پر بھی اگر اچھے رویے سے پیش آتے ہیں تو ایسے ہے جیسے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالنا۔ گرم راکھ گویا کہ ان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے۔ جس طرح گرم راکھ کھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جو رشتے توڑتے ہیں، جو رشتے کاٹتے ہیں، ان کو اس طرح گناہ ملے گا۔ اور جو احسان کر رہے ہیں، اچھائی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے رہے، رشتہ داری نبھا رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار، اللہ کی مدد آتی رہے گی ان کے لیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.